لکھا ہے یہ مہم چلا رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، سپہ سالاری کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو مسلمان کو یہ کیفیت تھی، جو بھی کوئی دستہ کہیں جاتا تو جا کر جو بھی وہاں کو وڈیرا ہوگا یا کوئی سپہ سالار ہوگا یا بادشاہ ہوگا، اس کو یہ 3 پیغام دیتے۔ پہلا پیغام دیتے توحید کی دعوت دیتے، رسالت کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے کہ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ اگر وہ نہ مانتے دوسری دعوت یہ دیتے کہ ایسا کرو کہ ہمیں جزیہ دو، ہمیں ٹیکس دو۔ اگر وہ بھی نہ مانتے تو تیسرا جو فیصلہ ہوتا وہ فرماتے کہ تیسرا فیصلہ تلوار ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے یہ تلوار ہے، یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب یہ قادسیہ پہنچے ہیں لشکر کے ساتھ، تو انہوں نے 14 آدمی سفیر بنا کر بھیجے۔ رستم جو یزدگرد بادشاہ تھا اس کی طرف سے جو مہم چلا رہا تھا رستم، اس کی طرف ایک روایت میں ہے کہ یہ اس یزدگرد کے پاس گئے مہم دعوت دینے۔ اس میں حضرت مغیرہ بن شیبہ یہ ہیں، حضرت عاصم، حضرت نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 14 صحابہ کی قیادت کر رہے تھے۔ جب یزدگرد کے پاس یہ پہنچے ہیں تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ مدائن کا وہ بادشاہ تھا، کیسر و کسریٰ، یہ اکثر پڑھتے ہیں آپ۔ تو جب یہ اس کے دربار میں گئے ہیں سفیر بن کر، یہ تینوں، باقی جو تھے 11 اس کو باہر کھڑا کر دیا۔ اس کی کلینیں بچھی ہوئی تھیں، جہاں وہ تخت پر بیٹھا اس کا جو تاج تھا، تاج اس کا 28-29 کلو سونے کا بنا ہوا تھا، اور زنجیریں لگی ہوئی، ستون تھے، زنجیریں لگی ہوئی تھی۔ جس وہ کرسی پر بیٹھا وہ تاج اپنے آپ اس کے سر پر آ کر فٹ ہو جاتا، جب تک وہ بیٹھا رہتا فیصلہ کرتا وہ تاج اس کے سر پر رہتا زنجیروں کے ساتھ۔ وزن زیادہ تھا، زنجیریں لگی ہوئی تھیں۔ تو جو اس کا دربار تھا کافی دور سے قلین بچھی ہوئی تھی، ایک ریشمی کا قالین بچھی ہوئی تھی، جو بھی آتا اس قلین پر جوتے اتار کر آتا۔ جب یہ صحابی اس کے پاس گئے، حضرت مغیرہ ہیں، حضرت عاصم ہیں، حضرت نعمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھوڑوں سے بھی نہیں اترے، گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر اس کے پاس، وہ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیا؟ باقی جو آتے ہیں وہ جوتے اتار دیتے ہیں، اگر ہاتھ باندھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، یہ گھوڑوں سے نہیں اترے۔ کیفیت یہ تھی، ظاہری کیفیت یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے، سر پر پگڑی وہ بھی پرانی، پاؤں میں جوتا وہ بھی پرانا، لیکن جرت، استقامت، حوصلہ اتنا تھا، آ کر دعوت دی۔ حضرت نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت دی، اس نے نہ مانا۔ تو حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سختی کی کہ پھر بات سن، جزیہ دے، اگر جزیہ نہیں دیتا تو تیرے اور تمہارے اور ہمارے درمیان جو فیصلہ ہوگا وہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ ایسا کر، ان کو نا ایک مٹی کا ٹوکرا دے، مٹی اٹھا کر۔ انہوں نے مٹی اٹھائی، ٹوکرا دیا، تو حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مٹی مجھے دے، انہوں نے سر پر رکھ لی۔ اس نے ایک دھمکی دی کہ یہ دیکھو میں تمہیں مٹی کی طرح اڑا کر رکھ دوں گا۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مٹی کا ٹوکرا لیا اور بڑے خوش ہیں اور اس کو مبارک دی کہ تجھے مبارک ہو، تو انہیں اپنے ہاتھ سے اپنے سارے علاقے کی مٹی ہمارے حوالے کر دی ہے، یہ مٹی ہماری ہے، یہ علاقہ بھی ہمارا ہے۔ جب انہوں نے یہ فال نکالی تو اس نے کہا کہ اس کو پکڑو۔ وہ گھوڑا دوڑا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آ گئے خیموں میں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے، جسم پر پھوڑے نکل گئے۔ ادھر یہ مہم شروع ہو گئی، ایک ٹیلا تھا، ریت کا ٹیلا تھا، وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص الٹے لیٹ کر اپنے سینے کے نیچے سرانہ رکھ کر ساری یہ قیادت کر رہے تھے، ساری کمان کر رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رستم جو تھا وہ قتل ہو گیا، اس کا سر کاٹا، سر کاٹ کر ایک دشت میں مسلمانوں نے رکھا۔ جب ان ایرانیوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یہ تو غالب آ گئے، یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ بھاگ گئے مدائن کی طرف۔ مدائن کی طرف جب وہ گئے تو راستے میں دریا ہے، دریائے دجلہ، یہ پار کرنا تھا۔
عبور کرنا تھا، عبور کر کے وہ سارے کے سارے ایرانی پار ہو گئے، مدائن چلے گئے یزدگرد کے پاس، تو انہوں نے اس پل کو جلا دیا، پل کو ختم کر دیا۔ ادھر اسلامی لشکر کچھ دنوں کے بعد بھی مدائن چلتے ہیں، وہ یزدگرد کے پاس چلتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں۔ جب یہ وہاں دریا پر پہنچے تو کیفیت کیا ہے کہ نہ پل ہے نہ کشتیاں ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ لشکر کے آگے ہیں، تقریباً 30,000 کا یہ لشکر تھا، یہ اس کے آگے آگے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ باتیں کرتے آئے، باتیں کر رہے ہیں، دیکھا کہ دریا پر پل نہیں ہے، باتیں کرتے کرتے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا۔ گھوڑے جو ہیں وہ پانی پر چل رہے ہیں، پانی کے اوپر چل رہے ہیں، بچنا جتنا بھی 30,000 کا لشکر ہے انہوں نے بھی آ کر پانی میں گھوڑے ڈال دیے۔ تو دریا دجلہ کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، طغیانی ہے، بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ وہ مدائن والے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ آ رہے ہیں اور آ بھی پانی کے اوپر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ گھوڑے چلتے تھے تو اس سے مٹی اڑتی تھی، پانی نہیں تھا، مٹی اس سے اڑتی تھی۔ حضرت مالک بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ نیچے گر گیا۔ جب یہ دریا پار کیا، کنارے پر آئے تو حضرت مالک بن عامر نے کہا کہ پانی سن، تجھے پتہ ہے کہ ہم اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر نکلے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بھیجا ہے، میرا پیالہ جلدی واپس کر ورنہ میں تیری شکایت عمر فاروق کو کر دوں گا۔ اس نے چھوری لگائی اور پیالہ واپس کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کہنے لگے دیو آمدن کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی دیو ہے، یہ تو کوئی جن ہے کہ یہ پانی پر چل رہے ہیں۔ وہ بادشاہ جو تھا یزدگرد وہ رات کا بھاگ گیا، سارا محل اس نے خالی کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب اس محل میں گئے، سناٹا سا ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں، نہ کوئی فوجی ہے نہ کوئی آدمی ہے، کوئی نہیں ہے۔ جب یہ اس محل میں داخل ہوئے، سونا لگا ہوا ہے، ہیرے لگے ہوئے ہیں اس کے دروازوں پر، اس کے ارد گرد۔ پھر انہوں نے 8 رکعت نماز نفل ادا کی۔ ان کا یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جو بھی اللہ کی نعمت ملتی تو وہ شکرانے کے طور پر نماز پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر بسجود ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ معاف کرے ہمارے ہاں کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہم تو پٹاخے جلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے۔ جب انہوں نے نماز پڑھی اپنے خیمے میں آ گئے، ایک آدمی آ گیا، اس کے پاس صندوق تھا، تو اس نے آ کر کہا کہ اے امیر، میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آ جائے۔ جب اس سے پاس گیا تو وہ صندوق آگے رکھا، جب انہوں نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں ہیرے ہیں، جواہر ہیں، موتی ہے، سونا ہے، تو اس نے نقاب لگایا ہوا ہے اس آدمی نے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے، اپنا نام تو بتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کیا ہے، جس کی خاطر میں کام کر رہا ہوں، اگر میں چھپاتا اس کو چھپا سکتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی کہہ رہے ہیں کہ تیری ظاہری جو ہے حالت ہے بالکل غربت ہے، بالکل ناقص حالت ہے، تو یہ تو رکھ لیتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ امانت ہے، یہ ریاست کی امانت ہے، یہ رکھ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کر، ہمیں اپنا چہرہ دکھا، اپنا نام بتا۔ یہ کہتے ہیں کہ جس کی خاطر میں کر رہا ہوں اس کو میرے نام کا بھی پتہ ہے، میرے والد کے نام کا بھی پتہ ہے، میرے حسب نسب کا بھی پتہ ہے۔ تو وہ واپس آ گئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے ماموں ہیں، کسی کا میرے ماموں جیسا ماموں ہے تو سامنے لا کر دکھاؤ۔ میرا